اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ دراصل جھوٹا نہیں کہتے، اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں، یہ آپ کے دشمن نہیں ہے، میری کتاب کے دشمن۔ قرآن سے بڑا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی معجزہ نہیں ہے، اور اس سے بڑا معجزہ کائنات میں اللہ نے کسی نبی اور رسول کو نہیں دیا۔ سب سے بڑا معجزہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی۔ لیکن انسان اکثر جاہل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور عقل میں بات آسانی سے نہیں گھستی، اور بندری فطرت زیادہ ہمارے دماغوں میں بسی ہوتی، تو کلاٹیاں مارنا، ہوا میں اڑنا، ایک پیر پہ ٹھہر کے 40 سال عبادت کرنا، پانی میں آدھے چلے جانا، پانی میں نمازاں پڑھنا، یہ ایسے کام آپ بندری چالے کرے اگر تو وہ جلدی ایمان آتا۔ نارمل صحابہ کی طرح تکلیف اٹھا کے کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھا ہے، مار کھا گئے تو ارے انہیں تو گنہگار دکھ رہا، نہیں تو اللہ مدد کرتے تھے، مار نہیں کھاتا تھا بولتے۔ بدنام ہو گیا کوئی تو ارے اللہ کے کام میں بدنام ہو گیا، نہیں صحیح نہیں دکھ رہا۔ صحابہ کا پورا کانسیپٹ اسلام کا، سیرت پوری الگ ہے، یہ گدھوں کا الگ ہے آج کے۔ تو ایسے ہی گدھے کفار مکہ میں تھے کچھ، یا کفار مکہ کے گدھوں کی طرح گدھے اس امت میں آ گئے آج کل، جو 40 سال کی عبادت ایک پر پہ کھڑے ہو کے کر رہا ہے، کہیں کو کر رہا بھائی، تو کون کرو بولے اتنی مصیبت اٹھاؤ بول کے کون بولے تیرے کو؟ تو زندگی میں کبھی کوئی چیز کھانے کی خواہش نہیں کرے۔ ایک بار ان کو خواہش ہوئی کھانے کی، انڈا کھانے کی، انڈا پکا لیا انہوں نے۔ اب دل میں آیا کہ کمبخت، یہ زبان کی لجے، تو مزے کے لیے انڈے کی خواہش کرا، مسواک لائے، زبان پہ مارے، سزا زبان ہوا، ہولا ہے رے۔ ارے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کر کے کھائے، صحابہ کو بول کے کھائے، صحابہ ایک دوسرے کو بول کے کھائے، مر بھوکے۔ اسلام تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جو نعمتیں حلال اللہ نے کی ہے خوب کھاؤ پیو، بولے اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے جو حلال میں نے رزق دیا اسے خوب کھاؤ پیو، بولے تو الٹی۔ تو ایسے سمجھ گئے نا، وہ مکے کے جاہل ہماری قوم میں آ گئے آج کل۔ وہ جاہل بھی کیا کرے، قرآن اللہ کے نبی روز سنا رہے، نہیں یہ تو ہم کو آپ سنا رہے ہیں مگر کچھ بتاؤ نا معجزہ، بولے کچھ، وہ بندری تسلی ہونے کا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے کہ دیکھو میں اتنا بڑا معجزہ لایا ہوں، اور کیا معجزے دکھاؤں، میں حق پر ہوں، نہیں کچھ تو دکھائیے، کچھ تو دکھائیے، کچھ تو دکھائیے۔ عذاب کرنا شروع کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور اعلان کیا کہ اے نبی ان سب کو کہیے کہ کعبے کے صحن میں سارا قریش قبیلہ اور مکے کے لوگ جمع ہو جائیں، اب آپ ایک بڑا معجزہ ان کو دکھائیے۔ اور یہ جو معجزہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے دکھلایا، یہ تمام رسول جو اللہ نے بھیجے تھے ان میں یہ پہلے رسول ہے جس سے معجزہ اللہ نے اب زمین کے علاوہ آسمان پر دکھایا۔ اس سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ان کے پورے معجزے زمین پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پانی الگ ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو استعمال کیا، ملکہ سبا کا تخت اٹھوا کے منگا لیا ایک پلک جھپکنے کی اتنی دیری میں۔ تو جتنے باقی کے انبیاء اور رسول ہیں ان کے پورے معجزے یہیں چل رہے تھے۔ اب اللہ نے چونکہ یہ واقعہ بڑا اہم ہے، آپ اس کو سمجھیے تھوڑا، آپ لوگ پوری ابھی تک میں جو سیرت بتا رہا ہوں اس کو اچھا ذہن میں غور کر کے دیکھیے۔ پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، حیات کا، صرف مکے کے ارد گرد گھوم رہا، ابھی مکے کے باہر نکلا ہی نہیں ہے۔ پورا معاملہ بھی کہاں چل رہا ہے؟ پہلی ایک نشانی اللہ تعالیٰ اب ایسی دکھلانے والے ہیں اللہ کے رسول سے، جس میں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا چھوٹا اشارہ دیا گیا کہ اے نبی اب آپ کے لیے کچھ دوسری زندگی کا پہلو شروع کرنے والے ہیں ہم۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان سب کو جمع کریے اللہ کے رسول، جب یہ سب جمع ہو جائیں تو انگلی اٹھا کر آپ اللہ کے حکم سے چاند کو اشارہ کیجئے، اللہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دے گا آپ کے لیے۔ تمام انسان جمع کر دیے گئے مکے کے، سب کھڑے ہیں، سب ایک دوسرے کو بول رہے ہیں محمد کچھ بتانے والے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے، سب جمع ہوں گے۔ ہاں بھائی شروع کرو، تماشا شروع کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسم اللہ، اور انگلی دکھائی، چاند 2 ٹکڑے کا۔ سب نے دیکھا چاند 2 ٹکڑے کھلے طور پر ہوا، آ کر واپس جڑ گیا۔ جب اللہ کسی کے سینے کو بند کر دیتا ہے، اتنی کھلی نشانی دیکھنے کے بعد بولے ہم نہیں کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے؟ استغفر اللہ۔ پھر وہی اپنی اصلیت پہ آ گئے،
وہی کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی والی کہ دیکھو اتنا دیکھ لیا پھر وہی جملہ بولے کہ نہیں کہتے تھے ہم جادوگر ہیں نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اتنی تکلیف پہنچی کہ بولے کیسے لوگ ہیں, کیا چاہتے ہیں یہ لوگ. اب تو اس کے بعد کچھ کفار نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا, اچھا آپ ایک اور چیز کر دو اب تو پکا مان لیتے آپ کو. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اب کیا ہے. کہا کہ دیکھو ایک کام کرو آپ, اب یہ جو آسمان پہ ایک چیز دکھا ہے نا یہ نظر بند بھی ہو سکتا ہمارے نظروں کو آپ دھوکہ دے دیا. آپ ایک کام کرو, یہ ریگستان میں ہریالی اگاؤ اور تھوڑے پانی کے نہریں یہاں بہا کے بتا دو ہمارے کو. دیکھیے انسان کتنا کمبخت ہوتا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کتنی تڑپ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کی طرح ہوں جو ایک آگ کو سلگایا ہوا ہے اور اس کے بازو بیٹھا ہے. ساری انسانیت پتنگوں کی طرح ہے جو اس آگ کو روشنی سمجھ کے اس میں کودنے جاتی ہے اور جل پڑتی ہے. میں وہاں ٹھہر کر ہر ایک کو ہٹاتا رہتا ہوں اس آگ کے پاس سے, اور یہاں تک کہ میں تمہارے گرہبانوں کو پکڑ کر اس سے دور کھینچتا ہوں اور تم لوگ میرے سے گرہبان چھڑا کر واپس آگ کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہو. یہی معاملہ امت مسلمہ کا, کہ سنتوں کو پکڑو سیرت کو پکڑو, امت سیرت اور سنت کو چھوڑ کے پھر بھاگنا چاہتی ہے آگ کے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور بولے کہ اے اللہ یہ لوگ انشاءاللہ اس بار ایمان شاید لا لیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو یہ ایک نشانی اور دکھا دیجیے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 32 سے 40 تک جب آپ پڑھیں گے تو اس واقعے کے بعد نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کو جادوگر کہا نا, اتنی کھلی نشانی دیکھ کر کیا تکلیف ہوئی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے جواب کو پھر غور سے سنیے. یہ کتاب ہم چھوڑ کر ہر چیز پڑھتے ہیں میرے بھائی, ہم کو اللہ کی کتاب سے محبت نہیں ہے آج. اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے نبی جس طرح آپ کو تکلیف دینی والی باتیں یہ کرتے ہیں ایسی ہی باتیں پچھلے نبیوں کو بھی ان کی قوموں نے کیا ہے, تو آپ ان کی باتوں کا برا نہ مانیے. آیت میں 2 چیزیں بتائی گئیں. کیا بتایا گیا؟ یہ جو باتیں آپ کو کر رہے ہیں ایسی باتیں پچھلے نبیوں اور رسولوں کو ان کی قوموں نے کیا ہے, آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریے. اور اے نبی یہ اصل میں یہ بڑا اہم حصہ ہے ہمارے لیے, اور اے نبی یہ اصل میں, اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائٹلز کیا تھے ان لوگوں کے پاس؟ کب پکارتے تھے, نبوت کے بعد یا پہلے؟ صادق اور الامین پکارے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے, اے نبی سورہ انعام آیت نمبر 33 چھٹا سورہ آیت نمبر 33, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ دراصل آپ کو جھوٹا نہیں کہتے, یہ اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں. یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں, میری کتاب کے دشمن ہیں. جب تک آپ یہ کتاب نہیں بتاتے تھے, جب تک میری آیات نہیں سناتے تھے, آپ تو ان کے لیے صادق تھے, آپ تو ان کے لیے الامین تھے, آپ تو ان کے سب سے بڑے ہمدرد تھے, ان کے معاملے آپ کے پاس لے آتے تھے. ان کی دشمنی آپ سے بالکل نہیں ہے, آپ کی ذات سے بالکل نہیں ہے, دشمنی ہے اللہ کی کتاب اللہ کے قانون سے. اس کی تفسیر کے اندر علماء اکرام نے خاص طور پر ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے اس امت کے لیے اس آیت میں اللہ نے بہت بڑا درس دیا ہے, اور وہ درس یہ ہے قیامت آنے تک جو کوئی اس کتاب کی تبلیغ کا کام کرے گا یقیناً اس کو ستانے والے, اس کو ذلیل کرنے والے, اس پر تہمت لگانے والے, اس کو بدنام کرنے والے اسی طرح پیدا ہوتے رہیں گے جس طرح ہر نبی کے دور میں پیدا ہوئے, ہمارے نبی کے دور میں پیدا ہوئے. یہ نبی کی امت چونکہ نبی کا کام کر رہی ہے تو ویسے ہی لوگ پیدا ہوں گے. تو جس طرح اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ اے نبی ان کی باتوں کا برا نہ مانے, تو دعوت کا کام کرنے والا جو ہوتا ہے دائی, اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کی گفتگو میں الجھے بغیر کام کرتا رہے, ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرے. اللہ ان کو اس دنیا میں اور آخرت میں ذلیل کر کے چھوڑ دیں گے. اور دنیا کی ذلت ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ کمبخت خود سے دین کی مدد کبھی نہیں کرتے, صرف کام کرنے والوں کی برائی میں زندگی گزارتے ہیں اور قیامت میں اس کا حساب دیتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے.
اللہ حفاظت فرمائے اگر ہم سے کبھی یہ ہوتا ہے. یہ آیت اللہ نے نازل کی کہ اے نبی برا مت مانیے. پھر آیت نمبر 34 میں اللہ نے کہا اے نبی, دیکھیے اب اللہ تعالیٰ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ آ گئے. میں یہ بات بہت اہمیت سے کیوں بتا رہا ہوں معلوم ہے؟ اب دیکھیے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت آ رہی, اب اس کے اللہ تعالیٰ سسٹم کو تھوڑا چینج کر لیتے جا رہے ہیں. ابھی تک دیکھیے اب مکے میں چل رہا, سمجھا رہے ہیں, تکلیف اٹھا رہے ہیں, غم میں ہے, بہت ساری چیزیں ہوتے جا رہی ہیں. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہوں پر اوبلائج کر رہے تھے کفار مکہ کو, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک پہلی نشانی چاند کی بتا دی. دوسرا انہوں نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی یہ بات سے تسلی دے دی, آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے, ان کی بات کا برا مت مانیے. یہ ایسی باتیں آپ سے ہی نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ کہیں سمجھیں گے صرف آپ کو بولا جا رہا ہے, پورے نبیوں کو بولے ہیں. ان کی بات کو آپ ذاتیت پر مت لیجئے, ان کی اوقات نہیں ہے کہ آپ کو کچھ بولیں, ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پہ, کام پر آپ توجہ دیجئے اپنی. یہ تسلی آیت نمبر 34 میں اللہ کہتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم ہرگز آپ کی اس معاملے میں مدد نہیں کریں گے. بولے کون سے معاملے میں؟ وہ ریگستان کو جو بول رہے ہیں لوگ, اس میں اب ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے. آپ اگر اتنا ان کے لیے تڑپ رہے ہیں, خود سے کوئی سیڑھی لگا کر آسمان تک چڑھ کر دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیجئے. بولیے ان سے کہیے کہ یہ ایمان لانا چاہتے ہیں لائیں, ورنہ پلٹ جائیں. کوئی زیادہ لاڑ اور نخرے کرنے کی ان سے ضرورت نہیں ہے. بولے آپ دیکھیں اب آہستہ سے سسٹم آف اپروچ اللہ تعالیٰ چینج کرا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اللہ تعالیٰ اب تھوڑا ان لوگوں سے اب تھوڑا سا اپ فرنٹ ہو رہی چیز. اٹ واز ایکسپلینیٹری, اٹ واز مور آف پیشن, اٹ واز مور افیکشن ٹوورڈز دیم ارلیئر. بیچارے 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 بیچارے. اب اللہ تعالیٰ بولے بہت ہو گئی ان کو بیچارے بولنے کی باتیں, سیدھے سیدھے کہیے, ماننا ہے مانے, نہیں ماننا چاہتے چلتے رہیے, اللہ کو ان کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یہ تو ایسے کافر ہیں, اللہ اگر آسمان سے بادل کی پتری پر خود اتر کر آ جائے تو اللہ کو بھی دیکھ کر کہیں گے کہ یہ جادو ہے. یہ ایسے کافر, یہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ ختم کر چکے ہیں ان کے دلوں کو. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6. بے شک جو لوگوں نے ٹھان لیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں گے, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ دعوت دیں یا نہ دیں, یہ اب ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں. تو یہ واقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند والا واقعہ اور یہ پہلوان والا واقعہ ہے, یہ دو بڑی نشانیاں وتھ اے ڈفرنٹ ٹرن تھی. آپ لوگ محسوس کریں نا پوری سیرت میں ابھی تک جا رہے تھے, جیسے یہ دو واقعات ختم ہو گئے